بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان میں رمضان المبارک کی آمد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ استقبالیہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم کو خطاب فرمایا، اے لوگو، ایک باعزت مہینہ آ پہنچا ہے جو ماہ مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، اور اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ اس ماہ میں جو شخص کوئی نیک کام کرے گا اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا کہ جیسے اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرتا اور فرض کا ثواب ملتا، اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ آپس کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے تو یہ اس کی مغفرت اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا سامان بن جائے گا، اور اس کو اسی قدر ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص کو اتنا مقدور نہیں جو روزہ افطار کرا دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو پانی ملے ہوئے تھوڑے سے دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے۔ جو شخص افطار کے بعد کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ! جنت میں تو بھوک اور پیاس کا نام ہی نہیں ہوتا۔ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے غلام کا کام ہلکا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور وہ 2 کام ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اس میں ایک پہلا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا، اور 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے وہ یہ ہے کہ جنت کا سوال کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ روزے چند دن کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکات نصیب فرمائے اور رمضان کے روزے پورے استقامات کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔